اردو اسٹوریئنز میں خوش آمدید۔ ناظرین کرام، یاجوج و ماجوج کے متعلق بہت سی افسانوی داستانیں مشہور ہیں، جس کی وجہ سے عام لوگ تو یہ خیال کرتے ہیں کہ یاجوج ماجوج تو کوئی انسانی مخلوق ہی نہیں ہے، لیکن اگر وہ انسان ہیں تو اس وقت کہاں پر ہیں؟ سائنس کے اس جدید دور میں کہ جہاں زمین کا کونا کونا چھان لیا گیا ہے، مگر اب بھی یاجوج ماجوج نہیں ڈھونڈے جا سکے۔ آخر کیوں؟ آئیے ہم آج یاجوج ماجوج کی قوموں کا ذکر قرآن و حدیث کی روشنی میں کرتے ہیں۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کا آئیکن پریس کریں تاکہ آپ کو آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ دوستو، سب سے پہلے تو بات کرتے ہیں کہ ان قوموں کی تخلیق کیسے ہوئی۔ مختلف روایات اور تاریخی کتابوں سے جو ثابت ہے وہ یہ کہ یاجوج و ماجوج دو قبیلے تھے جو کہ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے یافس کی اولاد میں سے تھے۔ یاجوج اور ماجوج دو سردار تھے جنہوں نے ایک دوسرے کی بہنوں سے شادی کی اور قسم کھائی کہ وہ اب اپنے خون میں ملاوٹ نہیں کریں گے، اس لیے انہوں نے اپنے بیٹے بیٹیوں کی شادیاں بھی آپس میں کی۔ ان کی نسل بہت پروان چڑھی۔ کہا جاتا ہے کہ ان کی عورتیں ایک ہی حمل میں بیک وقت 4 بچے جنتی تھیں، اور یہی سبب ہے جس کی وجہ سے ان کی نسل بہت زیادہ پھیل گئی۔ یہ انسان اور کافر ہیں، یہ جس جاندار کے پاس سے گزرتے اسے کھائے جاتے تھے۔ یہ موسم بہار میں اپنے گھروں سے نکل کر سارا سبزہ کھا جاتے اور خشک چیزیں اٹھا کر لے جاتے۔ ان کے پنجے اور دانت درندوں جیسے اور ان کے بال اتنے لمبے ہیں کہ جسم چھپا لیتے ہیں۔ ناظرین کرام، اس وقت دنیا میں ہماری آبادی کے ایک انسان کے بدلے یاجوج و ماجوج کی قوم کے 10 افراد موجود ہیں، یعنی یاجوج و ماجوج کی قوم ہم سے 10 گنا زیادہ ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 3334 کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر ایک 1000 میں 999 جہنمی ہوں گے، تمہیں بشارت ہو وہ ایک آدمی تم میں سے ہوگا، اور 1000 دوزخی یاجوج و ماجوج کی قوم سے ہوں گے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، مجھے امید ہے کہ تم یعنی امت مسلمہ تمام جنت والوں کے 1/3 ہوں گے۔ اس حدیث سے ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ یاجوج و ماجوج کی تعداد کتنی ہوگی۔ تاریخی شواہد سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ لوگ شمال مشرقی ایشیا میں زندگی بسر کرتے تھے اور اپنے وحشیانہ حملوں کے نتیجے میں ایشیا کے جنوبی اور مغربی علاقوں میں مصیبت برپا کرتے تھے۔ بعض تاریخ دانوں نے ان کے رہائشی علاقے کو ماسکو اور توبلسے کے آس پاس بتلایا ہے، اور بعض کا خیال ہے کہ یاجوج و ماجوج کا شہر تبت اور چین سے بحر منجمد شمالی تک اور مغرب میں ترغستان تک پھیلے ہوئے تھے۔ قیامت کی 10 عظیم نشانیوں میں سے ایک یاجوج ماجوج کا ظہور بھی ہے۔ اللہ پاک قرآن مجید میں فرماتا ہے، یہاں تک کہ یاجوج و ماجوج کھول دیے جائیں گے اور وہ ہر بلندی سے دوڑتے ہوئے آئیں گے۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 96۔ ناظرین کرام، یاجوج و ماجوج کا وجود ذوالقرنین کے عہد سے تعلق رکھتا ہے۔ ذوالقرنین ایک بہت ہی نیک صفت انسان اور ایک عظیم بادشاہ تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں قوت و طاقت سے نوازا تھا اور انہوں نے مشرق سے مغرب تک اپنی حکومت قائم کر لی تھی۔ تمام بادشاہوں اور ممالک پر انہی کی متعلق العانی تھی، اور انہوں نے مشرق اور مغرب کے دور دراز کا سفر طے کیا۔ ان کا تذکرہ قرآن مجید کی سورہ کہف کی آیت نمبر 83 سے لے کر 98 تک میں ملتا ہے، اور اس کی تفسیر ہمیں احادیث میں بھی ملتی ہے۔ اسی زمانے میں یاجوج و ماجوج نے بھی قتل و غارت کا بازار گرم کر رکھا تھا۔ وہ ایسے وحشی تھے کہ انسان کو زندہ چیر پھاڑ دیتے تھے، اور خون کی ندیاں بہانا ان کا معمول تھا۔ جب بھی کوئی علاقہ فتح کرتے تو وہاں موجود جوان لڑکیوں کا خون پی جاتے، جس سے وہ خود کو دوبارہ جوان محسوس کرتے تھے۔ پھر جب حضرت ذوالقرنین فتوحات کرتے کرتے یاجوج ماجوج کے قریب پہنچتے ہیں تو وہاں کے لوگ ان سے شکایت کرتے ہیں کہ ہمیں کسی طرح اس ظالم قوم سے نجات دلائیں۔ اللہ پاک سورہ کہف کی آیت نمبر 93 سے لے کر 98 تک میں فرماتا ہے،
یہاں تک کہ جب وہ دو دیواروں کے درمیان پہنچا، ان دونوں کے بیچ میں ایک ایسی قوم کو پایا جن کی زبان وہ نہیں جانتے تھے۔ انہوں نے کہا، اے ذوالقرنین، یاجوج ماجوج اس ملک میں بڑے فسادی ہیں، تو کیا ہم آپ کے لیے کچھ خرچ کا انتظام کریں، اس شرط پر کہ آپ ہمارے اور ان کے درمیان ایک دیوار بنائیں گے؟ اس نے جواب دیا کہ میرے اختیار میں میرے پروردگار نے جو دے رکھا ہے وہی بہتر ہے۔ تم صرف قوت و طاقت سے میری مدد کرو، میں تمہارے اور ان کے درمیان مضبوط حجاب بنا دیتا ہوں۔ مجھے لوہے کی چادریں لا دو۔ یہاں تک کہ جب ان دونوں پہاڑوں کے درمیان دیوار برابر کر دی گئی تو حکم دیا گیا کہ آگ تیز جلاؤ تاکہ وقت کے ساتھ لوہے کی ان چادروں کو بالکل آگ کر دیا جائے، اور فرمایا میرے پاس پگھلا ہوا تانبا لاؤ۔ اس طریقے سے یاجوج و ماجوج اور اس قوم کے درمیان ایک دیوار بنا دی گئی۔ یاجوج و ماجوج جس کے اوپر چڑھ نہیں سکتے تھے اور نہ ہی اس دیوار میں سوراخ کر سکتے تھے۔ پھر ذوالقرنین علیہ السلام نے ان لوگوں سے فرمایا، یہ صرف میرے رب کی مہربانی ہے، لیکن جب میرے رب کا وعدہ آ جائے گا تو اسے زمین بوس کر دیا جائے گا۔ میرے رب کا وعدہ سچا اور برحق ہے۔ اب آپ یہ تو جان چکے ہیں کہ یاجوج ماجوج کو کس نے اور کیسے قید کیا ہے، لیکن سوال اب یہ ہے کہ وہ کب اور کیسے اس دیوار کو گرا کر باہر آئیں گے۔ اس بارے میں ابن ماجہ کی حدیث نمبر 4080 پیش کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یاجوج ماجوج ہر روز اپنی دیوار کھودتے ہیں، یہاں تک کہ جب قریب ہوتا ہے کہ وہ دیوار کے آخری کنارے تک پہنچ جائیں، اتنے میں سورج کی روشنی ان کو دکھائی دیتی ہے، جسے دیکھ کر جو شخص ان کا سردار ہوتا ہے وہ کہتا ہے، اب لوٹ چلو، کل کھودیں گے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے اس دیوار کو رات بھر میں پھر ویسے ہی مضبوط بنا دیتا ہے جیسے وہ پہلے تھی، یہاں تک کہ جب ان کی مدت پوری ہو جائے گی اور اللہ تعالیٰ کو ان کا خروج منظور ہوگا تو وہ عادت کے مطابق دیوار کھودیں گے، اور معمول کے مطابق دیوار کے آخری حصے پر پہنچنے کے بعد انہیں سورج کی روشنی دکھائی دے گی تو اس وقت ان کا سردار کہے گا، اب لوٹ چلو، انشاءاللہ کل کھود دیں گے، یعنی وہ لوگ انشاءاللہ کا لفظ کہیں گے۔ چنانچہ اس دن وہ لوٹ جائیں گے اور دیوار اسی حالت پر باقی رہے گی جیسے وہ چھوڑ کر گئے تھے۔ پھر وہ صبح آ کر اسے کھودیں گے اور اسے کھود کر باہر نکل جائیں گے۔ محدثین اور مفسرین میں یاجوج و ماجوج کی قوم اور ذوالقرنین کے دیوار کے حوالے سے بہت سے اختلافات پائے جاتے ہیں۔ اب تک 5 ایسی دیواریں سامنے آ چکی ہیں جن کے بارے میں یہ قیاس کیا جاتا ہے کہ ان کے پیچھے یاجوج ماجوج کو قید کیا گیا تھا۔ ان میں سے ایک دیوار چین بھی ہے، لیکن یہ آج کل کے مسالہ سے بنی ہوئی ہے، اس میں تانبے اور لوہے نام کی کوئی چیز نہیں۔ یمن میں دیوار مارب کے بارے میں بھی صد ذوالقرنین ہونے کا گمان کیا جاتا ہے، لیکن یہ سیلاب روکنے کے لیے بنائی گئی تھی۔ کفکار میں دریائے خضر اور بحر اسود کے درمیان دیوار کی طرح کا پہاڑی سلسلہ شمال اور جنوب کو الگ کرتا ہے۔ یہاں ایک لوہے کی دیوار بھی نظر آتی ہے جس کے بارے میں لوگ قیاس کرتے ہیں کہ یہی ذوالقرنین کی دیوار ہے۔ ایک صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ میں نے اس دیوار کو دھاری دار چادر کی طرح دیکھا ہے، جس کی ایک دھاری سرخ ہے اور ایک کالی ہے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، واقعی تم نے اس کو دیکھا ہے۔ باقی یہ دعویٰ کہ سائنس کی ترقی کی وجہ سے اب دنیا کا کوئی کونا چھپا نہیں ہے، یہ دعویٰ غلط اور بے دلیل ہے۔ جس دیوار کی اور جس قوم کی حق تعالیٰ نے خبر دی ہے وہ صحیح اور درست ہے، اور اس پر ایمان لانا واجب ہے اور اس کی تصدیق کرنا فرض ہے۔ دوستو، ہو سکتا ہے کہ ہم کو اس دیوار کا موقع اور محل معلوم نہیں۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ پہلے دجال کا ظہور ہوگا یا پھر یاجوج ماجوج کا۔ صحیح مسلم کی روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جب دجال کا ظہور ہو جائے گا تو حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام دمشق کے مشرقی جانب سفید مینار پر زرد کپڑے پہنے ہوئے 2 فرشتوں کے بازوؤں پر ہاتھ رکھے ہوئے اتریں گے۔ ان کی سانس جس طرف کافر کو بھی پہنچے گی وہ ہلاک ہو جائے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو باب لد کے مقام پر قتل کر دیں گے۔
پھر اللہ کے حکم سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام مومنین کو کوہ طور پر لے جائیں گے، کیونکہ اس وقت یاجوج ماجوج کا ظہور ہوگا جن کو کبھی شکست نہیں ہوئی ہے۔ یاجوج و ماجوج ہر بلندی سے پھیل جائیں گے۔ جب یاجوج ماجوج ظاہر ہوں گے تو اتنی زیادہ تعداد میں ہوں گے کہ ان کا پہلا گروہ بحر تبریہ کا سارا پانی پی جائے گا، اور جب ان کا آخری گروہ بحر تبریہ پہنچے گا تو گمان کرے گا کہ کبھی یہاں پانی ہوتا تھا۔ زمین کو فتح کرتے کرتے وہ بیت المقدس پہنچیں گے تو کہیں گے کہ ہم نے ساری دنیا فتح کر لی، اب آسمان کو بھی فتح کیا جائے۔ تو وہ آسمان پر تیر پھینکیں گے جو خون آلود ہو کر واپس آ جائیں گے۔ یاجوج ماجوج کہیں گے کہ ہم نے آسمان پر بھی فتح حاصل کر لی، دنیا میں قحط پڑ جائے گا کیونکہ وہ سارا پانی پی جائیں گے اور ساری فصلیں کھا جائیں گے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی جو کوہ طور پر محصور ہوں گے وہ اللہ سے دعا کریں گے، تو اللہ پاک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول کرے گا اور یاجوج ماجوج کی گردنوں میں ایک کیڑا پیدا ہو جائے گا جس سے ساری قوم ہلاک ہو جائے گی۔ ہر طرف یاجوج و ماجوج کی لاشیں ہوں گی، گندگی، بدبو اور خون کی ندیاں بہہ رہی ہوں گی، یہاں تک کہ زمین پر پیر رکھنے کو جگہ نہ ملے گی۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ پاک سے دعا کریں گے تو اللہ پاک بڑے بڑے پرندوں کو بھیجے گا جو ان کی لاشوں کو اٹھا کر کہیں دور چلے جائیں گے جہاں اللہ پاک کا حکم ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، زمین کے جانور ان کا گوشت اور چربی کھا کر خوب موٹے ہو گئے ہوں گے۔ جب پرندے ان کی لاشوں کو اٹھا کر لے جائیں گے تو ان کے تیر کمان اس مقدار میں زمین پر ہوں گے کہ مسلمان ان کے تیر اور کمان سے 7 سال تک ایندھن جلا سکیں گے۔ اس کے بعد اللہ پاک ایسی بارش برسائے گا کہ سب کچھ اس میں بہہ جائے گا اور ساری زمین دھل کر پاک ہو جائے گی۔ پھر زمین پر ایسے پھل اگیں گے کہ ایک انار ایک جماعت کے لیے کافی ہو جائے گا۔ دودھ میں ایسی برکت ہوگی کہ ایک اونٹنی کا دودھ ایک بڑی جماعت کے لیے کافی ہوگا، ایک بکری کا دودھ ایک گھرانے کے لیے کافی ہوگا۔ پھر کئی سال تک لوگ ایسے ہی رہیں گے، اور یوں پھر اللہ تعالیٰ ایک ٹھنڈی ہوا بھیجے گا جو سارے مومنین کی جان لے لے گی، اور باقی لوگ دھوکے کی طرح کھلے عام زنا کریں گے، ظلم و زیادتی پھیل جائے گی، اور پھر انہی لوگوں پر قیامت برپا ہوگی۔ آئیے اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں اور آپ کو یاجوج ماجوج کے فتنے سے محفوظ فرمائے۔ آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا، اور کمنٹ میں آمین لکھنا مت بھولیے گا۔ ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔